السلام علیکم. الحمدللہ ہمیں طیف کو پہنچ چکے ہیں اور ہم نے ظہر کی نماز مسجد عبداللہ بن عباس میں ادا کی ہے. اور یہ ایک خاص جگہ ہے کیونکہ یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبرہ بھی موجود ہے. اور یہ مکہ سے تھوڑا الگ ہے کیونکہ یہ سکون اور تھوڑا یہاں کا موسم تھوڑا ٹھنڈا اور سکون بھرا ہے. تو ابھی ہمارے ابراہیم بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم لوگ ظہر کی نماز ادا کی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہے اور یہاں پر طائف میں ان کا مقبرہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے یادیں اس طائف سے جڑے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے آدمیوں کے لیے بھی دعائیں کیے تھے. اور یہاں پر کا موسم بہت ہی ٹھنڈا ہے اور پرسکون ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار نظر آ رہی ہے جو دکھ رہا ہے. جی ہاں یہ والی جو ہے نا یہ مزار ہے. اللہ آپ کو دین دنیا ترقی عطا فرمائے. آمین. اسونا ٹورس اینڈ ٹریولز پروپرائٹر نوید پٹھان کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر. ماشاءاللہ بہت بڑھیا انتظام ہے یہاں پر. ہم لوگ جو گاڑی میں آئے ہیں لگ بھگ 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئے ہیں. بالکل ظہر کے قریب پہنچ چکے تھے. ہم لوگ ظہر کی نماز ابھی ادا کریں. ماشاءاللہ یہ ہم کھڑے ہیں میقات کرنل منازل پہ. یہ 5 میقاتوں میں سب سے بڑا میقات ہے انتظامی لحاظ سے. جو لوگ ابوظہبی، مسقط، عمان، قطر، کویت سے بذریعہ بس آتے ہیں سب یہاں سے احرام پہنتے ہیں. ماشاءاللہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے احرام پہن کے عمرہ کرتے ہیں. بہت بڑا میقات ہے. گورنمنٹ کے بڑے اچھے انتظامات ہیں اور بہت بڑا یہ میقات کا ہے. اور یہاں کا عمرہ بڑا عمرہ ہے یعنی اس کی اہمیت زیادہ ہے. ایسا ہے جیسا آپ اپنے انڈیا سے کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھی صاحب ابھی گئے وضو کرنے کے لیے اور یہ ہمارے بس یہاں پیر کھڑی ہے. یہ جو حرم میں نماز پڑھتے ہیں حرم میں رہتے ہوئے دعا کرنا ہے اللہ جو تیری رحمتیں حرم پہ برستی ہیں ہمارا اس میں حصہ ہو. حرم کا نمبر 2 تحفہ اللہ سے برکت کا سوال کریں. حضور کے زمانے میں برکتیں ہوتی تھیں. حضور کے زمانے میں برکتیں ہوتی تھیں. بارشیں وقت پر ہوتی تھی. یہی زمینیں تھی. اتنا غلہ ہوتا تھا خود بھی کھاتے تھے پڑوسیوں کو بھی کھلاتے تھے. علاقے میں خوشحالی تھی. زمانے میں خوشحالی تھی. سارا نظام اچھا چلتا تھا. ہر چیز میں برکت ہوتی تھی. جو حضور کا زمانہ دور ہو رہا ہے نا برکتیں ہم سے دور ہو رہی ہیں. برکتیں ہم سے دور ہو رہی ہیں. حضور کے زمانے میں ایک جنگ میں شریک تھے. ایک جنگ میں پانی کا مسئلہ پیش آیا. حضور نے فرمایا ایک برتن لے کے آؤ کچھ پانی اس میں لے کر آؤ. حضور نے اپنی انگلیاں رکھی اتنا پانی آیا کہ سارے قافلے والوں نے پیا. یہ جو برکتیں نا صاحب یہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ عقل میں نہیں آتی ہے. یہ بس ماننے کی چیز ہے. کھانا ایک بندے کا ہے 3-4 لوگ کھا لیں سب کا پیٹ بھر جائے. برکت مطلب معمولی سی تنخواہ ہے لیکن ہنسی خوشی نظام چلتا ہے. برکت مطلب چھوٹی سی دکان ہے بڑا خاندان چل رہا ہے. اللہ سے برکت کا سوال کریں. مکہ میں اللہ نے رکھی ہے برکتیں. دیکھیں نا زمزم کا پانی ہے یہ برکت والا پانی ہے. حدیث میں آتا ہے خیر الماء فی الارض ماء زمزم. پوری دنیا میں سب سے اچھا پانی یہ زمزم کا پانی ہے. زمزم کے پانی میں اللہ نے بیماریوں کی شفا رکھی ہے. زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیو اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرماتے ہیں. جو زمزم کا پانی ہے 1 سیکنڈ میں 18 لیٹر نکلتا ہے. زمزم کا پانی ہے 1 سیکنڈ میں 18 لیٹر پھر منٹ میں پھر گھنٹے میں اور گزرتے وقت کے ساتھ ہی زیادہ ہو رہا ہے. زمزم کا جو پانی ہے یہ فلٹر کرنے سے فلٹر نہیں ہوتا. اس کو مشین میں ڈالیے نا فلٹر کرنے کے لیے جو اس کی خاصیت ہے وہ بدلتی نہیں ہے. یہ اپنی خاصیت پہ قائم رہتا ہے. اور زمزم کا پانی کا آپ 1 گلاس لیں اور عام پانی 1 جگ لیں ڈالیں اس میں زمزم کا گلاس وہ پورا جگ زمزم کا پانی بن جاتا ہے. جو لوگ زمین کے ماہر ہیں ماہر ارضیات جو پہاڑوں کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑوں میں پانی نہیں ہے. مکہ کے پہاڑوں میں پانی نہیں ہے. تو زمزم کا پانی مطلب اللہ کی پاک مزدلفہ میں
یہ ہے کہ حضرت عباس جنہوں نے سب سے پہلے طائف میں اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں مہمان نوازی کی، ان کی قبر بھی اس قبرستان میں ہے، اور حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے۔ دیکھیے اپنے سیدھی ہاتھ کی طرف رائٹ میں سلام کر لیں، السلام علیکم یا اہل دیار۔ پرانے زمانے کے بنے گھر ہیں، جیسے تھا ویسے رکھ کے اس کو محفوظ کیا گیا۔ طائف کی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کوئی طائف میں بندہ بیمار ہو، اسے لگے میں مرنے والا ہوں، تو وہ خاندان والوں کو وصیت کرتا ہے اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ عبداللہ بن عباس نے پڑھانا۔ جیسا ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو طائف عرب دنیا کا سیاحتی مرکز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے طائف کو مکہ والوں کے لیے باغ بنایا۔ پہلے زمانے میں جب دنیا نے ترقی نہیں کی تھی، صحابہ تھے، جنگ حنین سے فتح ہونے کے بعد سیدھے طائف آئے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پہاڑ ہے جبل مدھونہ، اسی کے دامن میں ان کا ہوتا تھا قلعہ، قبیلہ ثقیف کا قلعہ۔ وہ لوگ قلعے کے اندر چھپ گئے تو حضور اور صحابہ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، جس میں تیر اندازی ہوئی، جس میں 10 یا 11 صحابہ شہید ہوئے۔ اور جو عبداللہ بن عباس مسجد کے پاس ہم نے سلام کیا تھا، وہ صحابہ بھی اسی وادی میں کہیں شہید ہوئے، اسی دو پہاڑوں کے بیچ میں کہیں جنگ حنین لڑی گئی اور جنگ طائف لڑی گئی۔ پھر حضور اسی علاقے میں 3 دن رہے۔ پھر ایک صحابی نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ کمزور ہیں، حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر حضور نے اس کی رائے کا احترام کیا اور یہاں سے واپس مدینہ منورہ گئے۔ پھر تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد یہ طائف کے جو لوگ سب مدینہ میں حضور کے پاس گئے اور سب نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، سب نے پھر اسلام قبول کیا۔ پھر وہ ہم سے بڑھ کے ہمارے محلے کے لوگ ہم سے خوش تھے کہ مولانا حجاز مقدس جا رہے ہیں۔ کہتے کچھ لوگ ہمیں گھر سے رخصت کیے، کچھ لوگ شہر تک آئے اور کچھ لوگ ہمیں جہاز تک بٹھانے بحری جہاز میں آئے۔ کہتے ممبئی کی بندرگاہ سے جہاز میں روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ مکہ سے طائف آنے کے 2 راستے ہیں، ایک کا نام ہے ہدا، ایک کا نام ہے سیل۔ مولانا اسلم شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا سفر نامہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو حضور طائف آئے ہیں مکہ سے، دونوں مرتبہ ہدا سے آئے ہیں۔ ہدا مکہ سے طائف آنے کا پہاڑی راستہ ہے، یہ 60 یا 65 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، پرانے نقشے کے مطابق یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل مدھونہ۔ جبل مدھونہ ترکی نقشے کے مطابق اس پہاڑ کے دامن میں قبیلہ ثقیف اور خوازن آباد تھے۔ ان کے سرداران سے ملے، انہیں اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے بات نہ مانی، شرارتی قسم کے لڑکے لگائے۔ یہ 2 پہاڑ ہیں، ایک سامنے والا پہاڑ، ایک جس پہ ہم کھڑے ہیں، اس پہاڑ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی زبیدہ، اس کا نام ہے جبل ابی زبیدہ۔ ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ، ایک کھائی تھی، راستے کا نام تھا طریق وادی وج۔ وج پرانا آدمی تھا قوم بنی امالکا کا، جو سب سے پہلے طائف آیا، جس نے یہاں گھر بنایا، اس کا نام تھا وج بن عبد الیحییٰ، قوم بنی امالکا کا۔ تو حضور نے دعوت دی، لوگوں نے پتھر ماری طریق وادی وج میں، 4 میل لمبا راستہ ہے یہ۔ پھر حضور اس باغ میں ٹھہرے، یہ بہت بڑا باغ ہے۔ اب اس باغ کے کس حصے میں ٹھہرے؟ گورنمنٹ نے تحقیق کرنے کے بعد باغ کے بیچ میں چھوٹی سی وہ بنائی سفید رنگ کی مسجد ہے، وہاں لگا ہوا ایک سفید رنگ کا سائن بورڈ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے عربی میں وقت کتف عدس العین ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خروج من الطائف۔ طائف سے نکلتے ہوئے حضور نے یہاں پہ انگور کھائے۔ جب لوگوں نے پتھر مارے، باغ میں ٹھہرے، ثم دعا الی الاسلام، پھر غلام کو اسلام کی دعوت دی، فاستجاب، اس نے دعوت قبول کی، وآتق الاسلام، اور اسلام میں آزاد ہوا، ثم سلم رکعتین، پھر اس غلام نے حضور کے ساتھ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس غلام نے حضور کے ساتھ اس مسجد کے مقام پر 2 رکعت نماز، پھر حضور یہاں سے واپس مکہ گئے۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد 8 سال کے بعد دوبارہ پھر حضور طائف آئے۔